انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے، لیکن کیا یہ انسان اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے؟ لیکن وہ رحمان وہ کتنا کریم ہے، جس رات اس بندے خدا نے رب کی نافرمانی کری تھی، اس کی دہلیز پر رب کریم نے رزق پہنچا دیا تھا۔ ہم پر پانی کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے تھے، تو یہ مقام غور نہیں ہے کہ میں رب کے پیار کو، محبت کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، ان کے پاس ایک بار ایک مانگنے والا شخص آیا، تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ آپ پیسے دے دیجئے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو مجھے بتائیں، کھانا میں آپ کو کھلا دیتا ہوں۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، کوئی بندہ فقیر آ جائے ان کی دہلیز پر تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بندہ ہماری طرف بھیجا ہے، اب یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہماری ہو گئی۔ انہوں نے خیال کرتے ہوئے اور اعزاز سمجھتے ہوئے اس کو کہا کہ میاں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں نا، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں اس کے پیسے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، یا آپ کھانا کھا لیجئے، میں اس کی ادائیگی کر دیتا ہوں۔ تو وہ مانگنے والا کہنے لگا کہ نہیں، رازق تو اللہ ہے، ایمان کا آپ گریڈ دیکھیں اس کا کتنا بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ کھلانے کی ذمہ داری تو یہ رازق نے لی ہوئی ہے، آپ بس مجھے پیسے دے دیں، میں نے ذرا ایک کام کرنا ہے۔ وہ بزرگ یہ جملہ سن کے بڑا حیران ہو گئے، کہا یہ کیا بات کر رہا ہے کہ بھائی کھلانے کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری تو نبھا ہی رہا ہے، میں گناہگار ہوں لیکن وہ نبھا رہا ہے، وہ بڑا کریم ہے، بس آپ مجھے میری ضرورت پورے کرنے کے لیے پیسے دے دیجئے۔ تو وہ بزرگ کہا کہ جب یہ ایسی معرفت کی باتیں کر رہا ہے، اگرچہ ہے گناہگار، ایسی حقیقت کی باتیں کر رہا ہے جس سے رب کی محبت کی خوشبو لگتی ہے، تو وہ بزرگ تڑپ کر کہنے لگے میاں پھر یہ بتاؤ پیسوں کا کیا کرو گے؟ وہ غریب کہنے لگا حضور مجھے نشے کی لت لگی ہوئی، آپ پیسہ دے دو گے میں نشہ خرید لوں گا، رازق روٹی وہ تو مالک کھلا ہی دیتا ہے، اس کے لیے پیسے کہاں سے لے کر آؤں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بزرگ بڑے حیران ہوئے، کہا واہ بھائی واہ، گناہگار بھی بنتا ہے اور اس رازق پر توکل بھی کیسا اعلیٰ ہے کہ کھلا تو وہ رہا ہے، آپ ذرا میری ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے ذرا دے دو۔ بزرگ نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو پیسے دے دیے، اور امتحاناً اس کی ذاتی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کھاتا کہاں سے، یہ جو اتنا یقین رکھتا ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں، مجھے کھلانے والا میرا کریم مالک ہے، اب اس کی زندگی کو دیکھنا غور سے شروع کر دیا۔ شام ہوئی، اس نے اپنی جو اس کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی اس نے اس ضرورت کو پورا کر لیا، اور پورا کرنے کے بعد جب رات ہوئی، کھانے کا وقت ہوا، اب وہ بزرگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ اس بندے نے کیا کیا کہ اپنا رخ ایک اس جگہ کی طرف کر لیا جہاں پر ایک خوشی کی تقریب سجی ہوئی تھی۔ جب وہ بندہ وہاں پر گیا تو تھوڑی دیر وہاں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا، کیونکہ ہر کسی کو تو انویٹیشن نہیں ہوتا نا جانے کا، جس پر نگاہ ہو جائے اور میزبان چاہے تو وہ بھی اندر آ ہی جاتا ہے، جس کے پاس کارڈ نہیں ہو پھر میزبان جس کو چاہیں بلا لیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، کھا لو پی لو، اس پر بھی کرم آ ہی جاتا ہے، یہ بھی انداز معاشرے میں ہے۔ اب وہ کھڑے ہو کر انتظار میں لگا ہوا ہے کہ میاں کب کھانا لگے گا اور مہمان دیکھے گا کہ میرے دسترخوان پر جہاں آج شریف لوگ ہیں، امراء ہیں، تو آج کوئی غریب بھی ایسا ضرورت مند ہو تو میں اس کو آج اپنی میزبانی کا شرف اس کو بخشوں اور میں اس کی مہمانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی انداز میں وہ یقین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد آواز لگی کہ میاں کھانا کھل گیا ہے، اس کو کوئی بلانے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ دیر گزری تو کھانا یہاں سے وہاں مہمانوں کے پاس جانے لگا، میزبان بھی دوڑ لگا رہا ہے، میزبان کے احباب اور دوست ہیں وہ بھی دوڑ لگا رہے، کسی مہمان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہ جائے، سب ایک سے بڑھ کر ایک محنت کر رہے ہیں،
وہ فقیر دور سے کھڑا ہوا اس محنت کو دیکھ رہا ہے، یار آج کوئی مجھے بلا نہیں رہا. اللہ اکبر. یکا یک اس بھاگ دوڑ کے اندر ایک نوجوان کا پاؤں پھسلتا ہے اور جو رزق کا تھال ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر بکھر جاتا ہے. وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں مجھے، اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہے. بچا کچا تھال جیسے ہی اٹھاتا ہے لے کے جانے کے لیے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ بھی گرا ہی دیتا ہوں، اتنا سارا گر گیا ہے. تو وہیں تھال کو الٹ دیتا ہے اور اس تھال میں نئے کھانا لینے کے لیے وہ اپنے کچن کی طرف چلا جاتا ہے. فقیر جیسے ہی اس کھانے کو دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ بزرگ پیچھے کھڑے ہو کر اس کی ادا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچانک وہ فقیر جب مڑ کر غریب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بزرگ جس نے صبح اس کی مدد کری تھی وہ غور سے اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ رازق نے اس کو کھانا کیسے کھلایا ہے. لیکن جب غریب کی نگاہ اس بزرگ پر پڑتی ہے، آئے ہائے ہائے، جو جملہ اس نے کہا وہ دل کو چیرنے کے لیے کافی تھا. وہ فقیر کہنے لگا میں نے آپ سے صحیح کہا تھا کہ وہ مالک تو روٹی کھلا دیتا ہے، لیکن ابھی ذرا اس سے ناراضگی چل لگی ہے تو روٹی اس طرح کھلائیے. اللہ اکبر. ابھی ذرا ناراضگی چل لگی ہے تو اس رازق نے، اس مالک نے روٹی ایسے دی ہے، ورنہ وہ تو اعزاز کے ساتھ کھلاتا ہے.